پاکستان کی ٹیم میں ایک خاص کمی کافی عرصے سے دیکھی جا رہی ہے، اور وہ ہے ایک ایسے بیٹسمین کی جو صرف 50 گیندوں پر 50 رنز بنانے والا نہ ہو، بلکہ 50 گیندوں پر 100 رنز بنانے کی ایبلٹی رکھتا ہو۔ ایسا کھلاڑی جو میدان میں اترتے ہی 200 کے اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرے اور ٹیم کو آغاز میں ہی اتنا مضبوط مومنٹم دے کہ پاکستان کا ٹوٹل سکور 20 اوورز میں 200 کے قریب پہنچ سکے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو یہ خاص قسم کا بیٹسمین مل چکا ہے حسن نواز کی صورت میں۔ یہ وہ کھلاڑی ہے جو سامنے والا سپنر ہو یا فاسٹ بولر کسی سے گھبراتا نہیں۔ اس کا صرف ایک مقصد ہے، اگریسو بیٹنگ۔ اگرچہ حسن نواز کا انداز نہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے اور نہ ہی سٹائلش، اور اس کے پاس بہت وسیع شاٹ سلیکشن بھی نہیں، مگر اس کے پاس وہ نیچرل ٹیلنٹ ہے جو اکیلے ہی کسی میچ کا آؤٹ کم بدل سکتا ہے۔ کبھی شاہد آفریدی کی موجودگی میں لوگ ان کی بیٹنگ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے بعد پاکستان کو کوئی ایسا پاور ہٹر نہیں مل سکا جو اتنی فین فالوئنگ حاصل کر سکے۔ اگرچہ آصف علی اور حیدر علی جیسے بیٹسمین سامنے آئے، لیکن وہ اپنی پرفارمنس سے زیادہ دیر تک لوگوں کو متاثر نہ کر سکے۔ اب حسن نواز کو ایک نئے ایکسپلوزو ہٹر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ان کے حالیہ سٹیٹس کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے مسلسل 190 پلس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 200 سے زیادہ رن سکور کیے ہیں۔ حسن نواز کی بیٹنگ میں کلین پاور ہٹنگ کا خاص پہلو نمایاں ہے، لیکن اب اصل سوال یہ ہے، کیا وہ پاکستان کے لیے ایک فیوچر سٹار بن پائیں گے؟ کیا وہ ایک بڑے میچ ونر کے طور پر ابھریں گے، یا وہ بھی آصف علی اور حیدر علی کی طرح رفتہ رفتہ سائیڈ لائن ہو جائیں گے، یا شاید انہیں کسی وجہ سے جان بوجھ کر اگنور کر دیا جائے گا؟ حسن نواز 21 اگست 2002 کو پنجاب کے ضلع حلیہ میں پیدا ہوئے۔ وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، جہاں نہ کوئی خاص کرکٹ فیسلٹی تھی اور نہ ہی ہارڈ بال کرکٹ کا رجحان موجود تھا۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر ٹیپ بال کرکٹ کھیلتے تھے، اور یہیں سے حسن نواز کی کرکٹ جرنی کا آغاز ہوا۔ لیا جیسے علاقے میں نہ کوئی پروفیشنل سیٹ اپ تھا، نہ بڑا گراؤنڈ، اور نہ ہی کسی قسم کی کوچنگ، لیکن حسن نواز کے دل میں کرکٹ کا ایک بے حد کریز تھا۔ اس کو بس شروع سے جیسے جنون تھا، سکول میں پڑھائی کے لیے اس کو بھیجا تھا تو وہ دیواریں پھلانگ کے آگے کہتا میں نہیں پڑھوں گا، میں ادھر نہ کھیل۔ اسی جذبے نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے خواب کی خاطر اپنا شہر چھوڑ دے۔ 2016 میں صرف 14 سال کی عمر میں حسن نواز تعلیم کا بہانہ بنا کر اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے فوری طور پر ایک کرکٹ کلب جوائن کیا، اور وہیں سے اس کی پروفیشنل کرکٹ جرنی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ حسن نواز کے کرکٹ کیریئر کا باقاعدہ آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے ہارڈ بال سے کھیلنا شروع کیا۔ جیسے جیسے انہیں ہارڈ بال کی سمجھ آنے لگی، انہوں نے اسلام آباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے مختلف ٹورنامنٹس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ابتدائی دنوں میں وہ مسلسل اپنی بیٹنگ بہتر کرتے رہے، اور ان کی ایگریسو اور فیئرلیس بیٹنگ سٹائل نے انہیں دوسرے کھلاڑیوں سے مختلف بنا دیا۔ 6 سال تک لوکل کرکٹ کھیلنے کے بعد حسن نواز نے لکی سٹار کرکٹ کلب جوائن کیا۔ اس کے بعد وہ انڈر 19 پر ICA کے لیے منتخب ہوئے، جہاں سے ان کا باقاعدہ ڈومیسٹک کیریئر شروع ہوا۔ 2019 میں حسن نواز نے اپنی پہلی بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس سال انہوں نے ڈومیسٹک ٹورنامنٹس میں شاندار بیٹنگ پرفارمنس دی، جس کی وجہ سے کرکٹ میں ان کا نام ابھر کر سامنے آیا۔ اصل ٹرننگ پوائنٹ 2022 میں آیا، جب انہوں نے KPL میں میرپور رائل کی نمائندگی کی۔ اس ٹورنامنٹ میں وہ شرجیل خان کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ رن سکورر رہے، جس سے سب کی توجہ ان کی طرف آئی۔ اس شاندار پرفارمنس کی بنیاد پر حسن نواز کو نیشنل T20 کپ میں شامل کیا گیا، جہاں انہوں نے ایک بار پھر بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اس سال ان کی مسلسل کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد یونائٹڈ فرینچائز نے انہیں PSL 8 کے لیے پک کیا۔ امید یہ تھی کہ وہ اپنی ڈومیسٹک فارم کو PSL میں بھی برقرار رکھیں گے، تاہم حسن نواز کا PSL ڈیبیو متاثر کن نہ رہا۔ انہیں صرف 3 میچز میں موقع ملا، جن میں وہ مجموعی طور پر 28 رنز ہی بنا سکے۔ بدقسمتی سے ٹیم مینجمنٹ نے انہیں مزید چانسز نہیں دیے، اور یہ صورتحال ان کے کیریئر کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ثابت ہوئی۔
اس مایوسی کے باوجود حسن نواز نے ہار نہیں مانی. انہوں نے دوبارہ ڈومیسٹک کرکٹ پر فوکس کیا اور اپنی بیٹنگ میں مزید بہتری لانے کے لیے بھرپور کوشش کی. سال 2023 میں حسن نواز کو کسی بھی بڑی لیگ یا ٹورنامنٹ میں موقع نہ مل سکا. وہ پورا سال صرف ڈومیسٹک میچز کھیلتے رہے، لیکن ان کی فارم زیادہ متاثر کن نہ تھی اور وہ بڑے سکور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. 2024 میں انہوں نے اپنا لسٹ اے ڈیبیو کیا، لیکن اس میچ میں بھی وہ صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. اب تک حسن نواز کے لیے حالات کافی مشکل ہو چکے تھے. نہ تو وہ ڈومیسٹک میں مسلسل کے ساتھ پرفارم کر رہے تھے اور نہ ہی انہیں کسی بڑی لیگ میں کامیابی حاصل ہو رہی تھی. مگر حسن نواز نے اپنی ہارڈ ورک پر یقین رکھا اور انہوں نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل اپنے کھیل پر محنت کرتے رہے. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ایک دن ان کی محنت ضرور رنگ لائے گی. آخرکار مارچ 2025 میں ان کی یہ محنت کامیاب ہوئی. انہیں پاکستان نیشنل ٹیم کی جانب سے T20 انٹرنیشنل کھیلنے کا موقع ملا. یہ موقع انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچز کی سیریز میں دیا گیا. اپنے ڈیبیو میچ میں حسن نواز بدقسمتی سے 0 رنز پر آؤٹ ہو گئے. اپنے پہلے انٹرنیشنل میچ میں ناکامی کے بعد حسن نواز نے سیریز کا دوسرا میچ بھی کھیلا، مگر بدقسمتی سے وہ ایک بار پھر 0 رنز پر آؤٹ ہو گئے. یہ سیریز بھی کچھ ایسی ہی مایوس کن شروعات لے کر آئی جیسا ان کا PSL ڈیبیو تھا. تاہم تیسرے میچ میں انہوں نے سب کو حیران کر دیا. حسن نواز نے صرف 44 گیندوں پر شاندار سنچری سکور کر دی. اس اننگز میں انہوں نے مجموعی طور پر 105 رنز بنائے، جس میں 10 چوکے اور 7 چھکے شامل تھے. یہ ان کی پہلی ایسی اننگز تھی جس نے ان کے کیریئر کا رخ ہی بدل دیا. اسی شاندار کارکردگی کے بعد حسن نواز کو PSL 10 میں دوبارہ موقع ملا اور اس بار انہیں کوئٹہ گلیڈیٹر نے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا. اس سیزن میں انہوں نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی زبردست بیٹنگ پرفارمنس سے شائقین کرکٹ کو خوب متاثر کیا. حسن نواز نے کوئٹہ گلیڈیٹر کی نمائندگی کرتے ہوئے پورے سیزن میں 399 رن سکور کیے. ان کی بیٹنگ ایوریج 57 رہی اور سٹرائک ریٹ 162 کا تھا، جو کہ ایک شاندار کارکردگی ہے. اس سیزن کی سب سے نمایاں کارکردگی انہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف میچ میں ملی، جہاں انہوں نے صرف 45 گیندوں پر سنچری بنائی. یہ ان کے PSL کیریئر کی پہلی سنچری تھی. اس کے علاوہ انہوں نے 3 50s بھی سکور کی، ایک اسلام آباد کے خلاف، ایک ملتان کے خلاف اور ایک فائنل میں لاہور قلندر کے خلاف، جس نے ان کی فارم کو ثابت کر دیا. ان کی ان شاندار پرفارمنسز نے انہیں PSL 10 کا پلیئر آف دی ٹورنامنٹ بنا دیا. ساتھ ہی انہیں بیٹر آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز بھی ملا. یہ دونوں ایوارڈ ان کے کیریئر کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی. اسی اعتماد کے ساتھ حسن نواز نے بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز بھی کھیلی. اس سیریز میں انہوں نے 200 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 121 رنز بنائے، جس میں ایک شاندار 50 بھی شامل تھی. یہ ایک زبردست اننگز تھی جس نے دنیا کو ان کے اصل ٹیلنٹ کا اندازہ کروا دیا. اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو حسن نواز کی اب تک کی پرفارمنس بہت ہی اچھی رہی ہے اور ان کی آمد نے پاکستان کے مڈل آرڈر کا ایک پرانا مسئلہ کافی حد تک حل کر دیا ہے. اب تک انہوں نے صرف T20 انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہے، جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ 192 کا ہے، جو کسی بھی نوجوان بیٹر کے لیے ایک زبردست شروعات ہے. ابھی تو ان کے کیریئر کی شروعات ہوئی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ مستقبل میں پاکستان کے لیے بہت سے ریکارڈ قائم کریں گے. ویسے آپ کا حسن نواز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.